بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں الحمدللہ آپ کے سامنے قرآن پاک کی 3 آیات بیان کروں گی جن میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حکم دیا ہے اور اللہ نے فرمایا کہ جو اس حکم کو مانے گا اس کے لیے میرے بڑے بڑے 10 انعامات ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر انہوں نے اس بات پر استقامت اختیار کی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرما دیا تتنزل علیہم الملائکہ، تو اللہ کے نورانی فرشتے انہیں بشارتیں دینے کے لیے اترتے ہیں۔ اور دوسری بشارت اس بندے کے لیے کیا ہے کہ جو اللہ کو رب مان کر اس پر استقامت اختیار کر لے کہ اللہ تخافوا، ایسے لوگوں کو نہ دنیا میں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی آخرت میں کوئی خوف ہوگا، اور یہ میرا اللہ فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری خوشخبری ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ولا تحزنوا، اور نہ ہی دنیا میں ان کو کوئی غم پہنچے گا اور نہ ہی آخرت میں وہ غمگین ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی بشارت ان بندوں کے لیے جو اللہ کو رب مان کر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں کہ وہ ابشروا بالجنہ، فرشتے اس سے مرتے وقت دنیا میں ہی جنت کی بشارت سنا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور 5ویں بشارت اس کے لیے کیا ہے کہ کنتم توعدون، کہا جائے گا کہ یہ وہ سب انعامات ہیں جن کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور 6واں انعام اللہ کیا دیں گے اس بندے کو جو استقامت اختیار کرتا ہے اللہ کو رب مان کر کہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ فرمائیں گے خوشخبری دو میرے اس بندے کو جس نے استقامت اختیار کی کہ تو ہم تمہارے مددگار ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی ہم تمہارے مددگار ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور 7واں انعام اللہ نے کیا فرمایا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، اور میرے فرشتوں اس استقامت اختیار کرنے والے بندے کو ایک اور خوشخبری سنا دو کہ جنت میں تجھے وہ ملے گا جو تم چاہو گے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے اللہ نے 8ویں خوشخبری کیا دی استقامت اختیار کرنے والے بندے کو؟ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، تمہیں جنت میں وہ ملے گا جو تمہاری آنکھوں کو اچھا لگے گا۔ سبحان اللہ۔ اور 9ویں خوشخبری کیا ہے کہ وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ سبحان اللہ۔ اور وہ 9واں انعامات تمہارے لیے یہ ہے کہ چند لمحات کے لیے تمہیں جنت نہیں ملے گی بلکہ میرے بندو جو تم استقامت اختیار کرو گے تو میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت دوں گا۔ سبحان اللہ۔ صرف جنت نہیں بلکہ 10واں انعام کیا فرما دیا کہ نزلا من غفور الرحیم، اور تمہارا میزبان جنت میں کون ہوگا؟ تمہارا رب ہوگا، کوئی اور نہیں ہوگا۔ میزبانیاں ہوں گی تو وہ کس بھی رب کریم کی طرف سے ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے 10 انعامات بیان فرما دیے اس آیت میں، مگر کس کے لیے؟ جو استقامت اختیار کرتا ہے، یعنی نمازوں میں، فرائض میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، حدیث نبوی ہے کہ وَنِعِمَّا إِنِ اسْتَقَمْتُمْ وَخَيْرُ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ، مسلمانوں تم سیدھے ہو جو۔ تمہارے سیدھے ہونے کی دلیل کیا ہے کہ تم نماز کے پابند بن جاؤ، یہ تمہارے سیدھے ہونے کی نشانی ہے۔ تمہاری اگر نمازوں کی پابندی نہیں ہے تو تم سیدھے نہیں ہو، تمہاری استقامت نہیں ہے۔ بس یہی استقامت ہے کہ تم پابندی کے ساتھ نماز پڑھو۔ سبحان اللہ۔ اور کیا کہ تم نیکیوں میں ہمیشگی اختیار کرو۔ جو ثابت قدمی اختیار کرتا ہے میری مسلمان بہنوں، اگر آپ رمضان میں پابندی کے ساتھ نمازوں کو پڑھتے ہیں تو خدا را پورا سال پابندی کرو۔ اگر آپ رمضان میں اللہ سے ڈرتے ہوئے روزہ رکھا ہوتا ہے اور شیطان جکڑا ہوا ہوتا ہے تو آپ آسانی سے اپنے نفس پہ قابو پانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ تو وہ جو پورا آپ نے پریکٹس کی ہے مہینہ، تو پورا سال کوشش کریں کہ اپنے نفس کو قابو میں رکھیں اور نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ دوڑیں، کیونکہ دیکھیں جو استقامت نیکیوں میں اختیار کرتا ہے اس کے لیے کتنے بڑے بڑے انعامات کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا۔ اللہ نیتوں کو بخوبی جانتا ہے۔ اگر رمضان میں قرآن پاک پڑھنے کی عادت ڈالی ہے تو خدا را پورا سال قرآن پاک
پاک پڑھنے کی عادت اپناؤ۔ دیکھیں اگر آپ قرآن پاک کے ایک رکوع بھی ڈیلی پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا نا کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ بے شک جو فجر کو قرآن پڑھتا ہے قرآن پاک قیامت کو اس کی گواہی دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے چاہے تھوڑا پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی ڈیلی عادت ڈالیں کہ نماز کے بعد صبح کے اذکار کے بعد تو آپ لوگ لازماً قرآن پاک کو پڑھنے کا ڈیلی اہتمام کریں۔ اگر آپ نے رمضان میں چغلیوں سے بچنے کی کوشش کی ہے اور بری باتوں سے گریز کرنے کی کوشش کی ہے تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، تو پھر پورا سال بھی گریز کریں ان باتوں سے، کیونکہ چغلی حرام ہے، اور چغلی وہ گناہ ہے کہ جس کو ہم انتہائی معمولی سمجھتے ہیں، اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اگر زنا اور والدین کی نافرمانی اور شراب اور جوا یہ سب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سود، یہ سب حرام ہے، ان کو تو ہم حرام سمجھتے ہیں، لیکن چغلی کو ہم حرام سمجھتے نہیں، ہم کہتے ہیں آپ پیتی ہے۔ اگر ہم دوسرے بندے کے سامنے جس کی بات کر رہے ہیں اس کے سامنے اس کو بیان نہیں کر سکتے تو وہ چغلی ہے، وہ غیبت ہے۔ تو لہٰذا کسی میں پھوٹ ڈلوانے کی بھی کوشش نہ کریں اور دوسروں کی باتیں بھی نہ کریں اس کے پیٹھ پیچھے، اور بری باتوں سے گریز کریں تاکہ تو پورا سال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بہترین ہو جائے گا۔ رمضان میں آپ نے جیسا صدقہ کرنے کی کوشش کی ہے، غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کے گھر افطاریاں بھیجی، کھانے بھیجے جو حقدار ہیں، تو پورا سال اس کوشش کو جاری رکھیں۔ جب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پریکٹس کے لیے آپ کو رمضان کا مہینہ دیتا ہے استقامت اختیار کرنے کے لیے، تو آپ اس کا پورا فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب رمضان گزر جائے تو پھر وہی روٹین اپنی زندگی کی رکھیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ زندگی کے آخری سانس تک انشاءاللہ تعالیٰ آپ میں بہترین آپ انسان بن جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دینی کاموں میں استقامت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو انعامات ہیں ہم پہ لازماً اللہ تعالیٰ یہ انعامات ہمیں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔